بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ ہم سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں اور سورۃ البقرہ کی تقریباً 82 آیات ہم کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز اس سے آگے ہم ترجمہ سیکھیں گے۔ تو شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ باقی ساری آیت سمپل سی ہے۔ وَأَنْتُم میں صرف نون جو ہے وہ اخفا کرنا، یہ دیکھیں نون کے اوپر جزم نہیں ہے، یہاں منکم من جزم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ مینس یہاں نون جو ہے وہ غنہ کر دینا آپ نے، غنہ اظہار والا نہیں بلکہ اخفا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا اخذہ کا مطلب لینا، نتیجہ نکالنا، پکڑنا۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاق عہد، میثاق کا لفظ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ میثاق عہد کو، معاہدے کو کہتے ہیں۔ عہد لیا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، لا نہیں، تعبدون تم عبادت کرو، الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی کسی کی پوجا نہ کرو۔ وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، احسانہ احسان یعنی حسن سلوک کرو، احسان کرو مینس حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وذی القربہ اور عزیز و اقارب، دی کا مطلب ہونا، موجودگی ظاہر کرتا ہے، یعنی والے آپ کہہ سکتے ہیں، انگلش میں بی کے معنوں میں یہ آتا ہے، اور قربہ قرب والے یعنی رشتہ دار، ٹھیک ہے۔ وذی القربہ اور عزیز و اقارب یعنی اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ، یہ احسان کا لفظ ان سب میں سے کے ساتھ آئے گا۔ والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولو اور کہو، للناسی لوگوں کے ساتھ یا لوگوں کے لیے، حسنا حسنا یعنی اچھا، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔ قولو قول یعنی کہو، بات کرو لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے، مینز اس کا بھی یہی ہو گیا کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے بات کرو۔ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا اور دو زکوٰۃ زکوٰۃ، ثم پھر، تولیتم تم نے منہ پھیر لیا، ثم پھر، تولیتم تم نے منہ پھیر لیا، ولا اس کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیرنا، الا سوائے قلیلاً تھوڑے، منکم تم میں سے، سوائے تم میں سے تھوڑوں نے، مراد یہ کہ موسٹلی نے منہ پھیر لیا، چند ایک صرف اس عہد پر قائم رہے۔ وَأَنْتُمْ اور تم، معرضون منہ پھیرنے والے ہی ہو۔ معرضون اعراض اس میں لفظ ہے، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیر لینا، روگردانی کرنا، تو معرضون روگردانی کرنے والے یا منہ پھیرنے والے، اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے کن کن باتوں پر عہد لیا گیا تھا۔ کون سی؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اور دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے فوراً بعد اللہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم آیا ہے، اسے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ایک انسان پر اس کے والدین کا کتنا حق ہے، ٹھیک ہے۔ حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ کے حقوق شامل ہیں، اور حقوق العباد میں اول نمبر پر والدین کے حقوق شامل ہیں۔
اور پھر والدین کے حقوق کے بعد کس کا نام آ رہا ہے؟ ذی القربہ یعنی عزیز و قارب. تو آپ کے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے والدین، اور اس کے بعد آپ کے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ آپ کے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. یتیم اور مساکین، یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ حیات نہ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جو ضرورت مند ہو لیکن وہ اپنی ضرورت لوگوں پر واضح نہ کرتا ہو، لوگوں سے لپٹ کر سوال نہ کرتا ہو، یعنی بھیک نہ مانگتا ہو، ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلاتا ہو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کی جائے. ایک تو فقراء کا لفظ آیا قرآن پاک میں جس کا مطلب فقیر، یعنی جو لوگوں سے ہاتھ پھیلا کر مانگ لیتے ہیں، یعنی اپنی حاجت لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں. لیکن مسکین ان کو کہتے ہیں جو اپنی حاجت لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، سیلف رسپیکٹ میں اپنا بھرم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ میں کیا عہد لیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، یعنی کہ حسن سلوک کا ہر ایک کے ساتھ حکم دیا، نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا. اب یہ دیکھیں اس آیت کی ترتیب میں نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ حقوق العباد کے بعد اس کا یعنی ذکر کیا گیا. اٹ مینس کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین، عزیز و قارب، پھر یتیم، مساکین، اور یہ کہنے کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر اکٹھے ایک ساتھ میں آنے کا مطلب یہ ہوا کہ ارکان اسلام میں سے نماز جتنی اہم ہے اس حد تک زکوٰۃ بھی اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے زکوٰۃ کے خلاف جو ہے وہ یعنی زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو، منکرین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا تھا. ٹھیک ہے. جہاد کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کوئی بھی ایک رسی کا ٹکڑا بھی زکوٰۃ کے طور پر دیتا رہا اس سے جنگ کری جائے گی جب تک کہ وہ اس زکوٰۃ کو ادا نہ کر دے. تو اس سے ارکان اسلام میں سے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کے ویلیو ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس عہد سے پھر گئے. اس سے اگلی آیت میں جاتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. آیت کے درمیان میں جہاں کہیں سانس ٹوٹ رہا ہو تلاوت کرتے ہوئے آپ توڑ سکتے ہیں، لیکن وہاں توڑے جہاں جو ہے وہ الفاظ کا کہیں نہ کہیں مفہوم بن جائے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ پڑھتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا، یہاں سانس توڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ سانس توڑیں لا تسفکون دماءکم پر، پھر آپ پیچھے سے اس کو لے کے چلیں لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم. یعنی آیت کا مفہوم جب واضح ہو جائے تو پھر وہاں ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی جو ہے وہ لے کر چلیں پیچھے سے. انفسکم میں فرض کریں ولا تخرجون انفسکم، یہاں سانس توڑ دیا تلاوت کرتے ہوئے، تو پھر آپ کو ولا تخرجون انفسکم من دیارکم یہاں سے ساتھ لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم پر آپ سانس توڑتے ہیں تو پھر اس کو پیچھے ملانے کی ضرورت نہیں. ثم اقررتم وانتم تشہدون یہاں سے شروع کریں. وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے عہد لیا، میثاقکم ہم نے لیا میثاقکم تم سے عہد. میثاق کا لفظ جیسے ابھی ہم نے پڑھا، ہم نے تم سے عہد لیا لا نہیں تسفکون تم بہاؤ گے، دماءکم اپنا خون، ولا اور نہ تخرجون تم نکالو گے، انفسکم خود کو یعنی اپنے آپ کو، مراد اپنے ہی لوگوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم تشہدون گواہ ہو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی یہ بھی عہد لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، مراد اپنے ہی لوگوں کا، اپنے جیسے لوگوں کا، مینز اپنے ساتھیوں کا، اپنے قبیلے کے، اپنے قوم کے لوگوں کا تم خون نہیں بہاؤ گے. ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے انفسکم من دیارکم اپنا لوگوں کو ہی، من دیارکم اپنے گھروں سے، اور نہ ہی تم اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالو گے. ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم تشہدون گواہ ہو. ثم پھر انتم تم ہی ہاؤلائی
سب یعنی تم سب ہی ایسے لوگ ہو تقتلونا کہ جنہوں نے قتل کیا انفسکم اپنے جانوں کو، مراد اپنے ہی لوگوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقاً ایک گروہ کو منکم اپنے میں سے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقاً ایک گروہ کو منکم تم میں سے مطلب اپنے میں سے ہی، من دیارہم ان کے گھروں سے، اور تم اپنے لوگوں میں سے ہی ان کے گھروں سے لوگوں کو نکالتے ہو، تظاہرون اور تم چڑھائی کرتے ہو، ظاہر کا مطلب جو ہے وہ مدد کرنے میں آتا ہے، تم مدد کرتے ہو علیہم اس پر ان پر، بالعصم گناہ میں، والعدوان اور زیادتی میں، یعنی ان پر گناہ اور زیادتی میں پھر تم دوسرے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہو، چڑھائی کرتے ہو یعنی مدد کرتے ہو تم ان پر گناہ اور عدوان کا معنی زیادتی میں آتا ہے، یعنی زیادتی کرنے میں، ظلم کرنے میں تم دوسرے لوگوں کا ساتھ دیتے ہوئے، مدد کرتے ہوئے ان پر چڑھائی کرتے ہو۔ وَإِنْ اور اگر یعتکم تم آ جاؤ یعنی تمہارے پاس آئے یا تم آؤ اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تو پھر ان کو فدیہ دیتے ہو، تفادو تم فدیہ دیتے ہو ہم ان کو، وہو اور وہ محرم حرام ہے علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالا جانا، ٹھیک ہے، اور اگر تم میں سے کوئی قیدی بن کر آئے تو پھر تم انہیں فدیہ بھی دیتے ہو یعنی فدیہ دے کر چھڑا بھی لاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ اور تم پر ان کا نکالنا ہی حرام ہے، ٹھیک ہے، یعنی پہلے کیا بتایا گیا کہ خون بہاتے ہو، لڑائی کرتے ہو، اپنے ہی قوم کے ساتھ، اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کے ساتھ لڑتے ہو، پھر ان کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، یا ان کے نکالنے میں ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہو جو ان کے دشمن ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو اگر ان میں سے کوئی تمہارے یعنی قبیلے میں سے ہی کوئی قیدی بن جاتا ہے تو ان کو چھڑا کر بھی لاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اول تو تم پر ان کا نکالنا ہی حرام ہے، اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ ہی جنگ کر کے ان کو بے گھر کرنا تم پر حرام ہے۔ افتؤمنون کیا پس تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، کیا پہلے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا پس تم ایمان لاتے ہو، ببعد الکتابی کتاب کے بعض حصے پر، ببعد بعض حصے پر، کتاب کے یعنی بعض حصے کے پر مراد کتاب کے بعض احکامات پر تم ایمان لاتے ہو، وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، ببعد بعض حصے کے یعنی قرآن پاک جو ان کی کتاب ہے ان کتاب کے بعض حصے پر تم ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ یہی آیت آج کے دور میں اگر دیکھی جائے تو اس سے مراد یہی ہمارے جو آج کے دور میں عدل و انصاف کے جو اصول و قوانین ہیں اس لحاظ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، یا عام انسان کی زندگی کے بھی، کہ قرآن کا بعض حکم جو ہے وہ ہم مان لیتے ہیں اور بعض کے ہم انکاری ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم سے یہ نہیں ہوتا، یا آج کے دور میں یہ لاگو نہیں ہوتا، یا فلاں فلاں۔ یعنی میں اس آیت کی تفسیر میں بھی بتاتی ہوں۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، فما پس نہیں جزا من یفعل من جو یفعل ایسا کرے گا یفعل کرے گا ذالک ایسا یا یہ جو ایسا کرے گا منکم تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کی نہیں جزا الا سوائے خزی رسوائی کے، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، سوائے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے اس کی کوئی جزا نہیں، ٹھیک ہے، تم میں سے جو بھی یہ کرے گا پس نہیں اس کی جزا یا اس کا بدلہ الا سوائے خزی رسوائی کے، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا اس کا کوئی بدلہ نہیں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن یردون وہ لوٹائے جائیں گے، پھیرے جائیں گے، الا طرف اشد العذاب شدید عذاب یعنی سخت عذاب کی طرف جو ہے وہ لوٹائے جائیں گے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل غافل عما اس چیز سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، اور اللہ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب اس آیت میں جو اشارہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا تھا، بنی اسرائیل کی ہی بات یہ ہو رہی ہے، تو بنی اسرائیل کے دو قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ٹھیک ہے، یہ یہودی قبیلے مدینہ میں آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور ساتھ میں بت پرست قبیلے جو شامل تھے ان میں تھے اوس اور خزرج،
یہ بھی مدینہ میں آباد تھے۔ اوس اور خزرج قبیلے آپس میں دشمن تھے، اور بنو قریظہ اوس کا دوست قبیلہ تھا، اور بنو نذیر خزرج کا دوست قبیلہ تھا۔ تو اس طرح سے اوس اور خزرج کے درمیان میں جب بھی جھگڑا ہوتا تو بنو قریظہ اور بنو نذیر اپنے اپنے دوست قبیلہ کا ساتھ دیتے، اور اس طرح سے جنگ میں یا لڑائی میں ساتھ دیتے ہوئے وہ اپنے ہی قبیلوں کے، اپنی ہی قوم کے قبیلوں کے ساتھ لڑتے، اور اس طرح سے وہ قتل بھی ہوتے اور مارے جاتے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اپنا ہی خون بہاتے ہو، مراد اپنے ہی قبیلے کا، اپنی ہی قوم کا۔ یہود ہی اپنے ہی، یعنی یہود کے ہی دو قبیلے ہیں جو دشمنوں کا ساتھ دینے میں ان کے ساتھ، ان کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے لڑتے جو ہے وہ اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں اور اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر یہودی کوئی بھی قیدی ہو جاتا دشمن کے پاس، فار ایگزامپل بنو قریظہ جو کہ اوس کا دوست تھا، تو بنو نذیر کے ساتھ جو کہ خزرج کا دوست تھا، تو خزرج کے ساتھ جب اوس کی لڑائی ہوئی تو قریظہ نے اوس کا ساتھ دیا، بنو نذیر نے خزرج کا ساتھ دیا، تو خزرج کا کوئی بنو نذیر نے خزرج کا ساتھ دیا، تو بنو نذیر کا کوئی آدمی اگر قیدی ہو کر بنو قریظہ کے پاس چلا جاتا، یعنی اوس قبیلے کے طرف چلا جاتا، تو وہ فدیہ دے کر اس کو چھڑا لیتے، پھر سب کے سب ساتھ دیتے، یعنی بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں مل جاتے، پھر اپنے ہی ساتھی کو دشمن سے آزاد کروانے میں فدیہ دے کر اس کو آزاد کرانے میں ساتھ مل جاتے۔ اور اس وقت کہتے ہیں کہ جی ہمیں تورات میں یہ حکم ہے کہ اپنے ساتھی کو، یہودی کو جو ہے وہ دشمن سے نجات دلانی ہے، یعنی کوئی بھی یہودی اگر دشمنوں کے قبضے میں جائے گا تو اس کو چھڑا کر لانا ہے، یہ تورات میں حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی ارشاد فرمایا کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یعنی تم یہ کہتے ہو کہ جی کتاب میں حکم دیا گیا کہ فدیہ دے کر چھڑانا ہے، اپنے قبیلے کے، اپنے قوم کے کسی یہودی کو بھی دشمن کے قبضے میں نہیں رہنے دینا، تو اس لیے تم اس پر فدیہ دے کر اس کو چھڑا لاتے ہو۔ تو کیا تم کتاب کے اس حصے پر ایمان لاتے ہو کہ اس کو چھڑانا، اور اس حصے کا انکار کر دیتے ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی قتل ہی نہیں کرنا، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالنا نہیں ہے۔ تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ارشاد دیا ہے۔ اور ایک اور بات واضح کر دوں کہ یہی اوس اور خزرج قبیلے جو یہودیوں کی وجہ سے، یہودی ہی ان کے درمیان پھوٹ ڈلواتے تھے، تو یہودیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے تھے۔ انہی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، علامہ اقبال نے اشعار میں بھی کہا کہ کبھی پانی پینے پلانے پر جھگڑا، تو کبھی گھوڑا دوڑانے پر جھگڑا، اور انہی کے بارے میں کہا رہا تھا کہ ان کی جنگیں جو ہیں وہ 40 سال تک جو ہے وہ جاری رہتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ایسے میں اوس اور خزرج قبائل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا آغاز کیا اور مکہ میں جو ہے وہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر جب مکہ والوں سے اور طائف والوں سے مایوس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں آنے والے عمرہ یا حج کی نیت سے آنے والے لوگوں کو جو ہے وہ تبلیغ کا آغاز کیا۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت مدینہ کے یہ اوس اور خزرج کے قبائل جو ہے وہ جب یہ کہہ لیں کہ تقریباً 11 نبوی کی بات ہے، مدینہ میں مدینہ سے مکہ گئے عمرہ و حج کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کی تو ان کے بہت سارے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے یہی سوچا کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جی آخری نبی آنے والا ہے اور وہ ہمارے قوم میں سے ہوگا، تو اس طرح سے ہم پوری دنیا پر جو ہے وہ راج کریں گے، حکومت کریں گے، تو اس سے پہلے کہ یہودی سبقت لے جائیں، ہم ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہم ان سے پہلے یعنی اسلام میں سبقت لے جاتے ہیں۔ تو اوس اور خزرج کے قبیلے کے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اوس قبیلے کا سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو اس طرح سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا۔ پھر اسے اگلے سال یعنی 12 نبوی کو پھر مزید لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ آپ ہجرت فرما لیں مدینہ کی طرف اور ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور اوس اور خزرج قبائل نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن ہمیشہ کی طرح سے یہودی اس معاملے میں پیچھے رہ گئے، نیک عمل کرنے کے معاملے میں، اور اس ضد میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل قوم سے نہیں ہیں، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ تو اس ضد میں کہ یہ ہماری قوم میں سے
آخری نبی کا جو ہے وہ ظہور نہیں ہوا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول نہیں کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ العزیز آگے ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے بہت سارا کچھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔